Religious neutrality. The other important topic to understand in education under colonial rule in subcontinent is the religious neutrality یعنی مذہبی غیر جانبداریت. اب state کے part پہ historian argue that while it's true that presence of British rule facilitated missionary activity, it is also true that in its official capacity, the British Indian government resolutely refused to champion Christianity. یعنی ایک طرف تو یہ بات آیا ہے کہ جو برٹش تھے ان کی پریزنس کی وجہ سے جو مشنریز تھے وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے تھے سب کانٹیننٹ کے اندر اپنی عیسائیت کے پرچار میں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ٹرو ہے کہ آفیشلی جو برٹش راج ہے اس نے اس کی سرپرستی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کرسچینٹی کو جو ہے اپنا سلوگن نہیں بنایا اسپریڈ آف کرسچینٹی کو. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک امپورٹنٹ جو سنگ میل ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف ریلیجس ایجوکیشن. سیکولر ایجوکیشن پرووائڈیڈ بائی دی مشنری اسکولز ہیڈ نو پلیس فار اینی ریلیجس ایجوکیشن. اور جو مشنری اسکولز تھے وہ ایک سیکولر ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے تھے، ایک ایسی ایجوکیشن جس میں مذہب جو تھا اس کو ڈومیننٹ نہیں رکھا گیا تھا، اور اس صورت میں کسی قسم کی بھی ریلیجس ایجوکیشن کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی تھی. Initially, religious instructions, whether in Hinduism, Islam, or any other native religion, were banned both during and after school hours in a missionary scheme of education. اور پھر جو مشنری اسکیمز آف ایجوکیشن تھی ان کے اندر انیشلی یعنی شروع میں کسی بھی قسم کی مذہبی تعلیم چاہے وہ ہندو مت کی ہو، اسلام کی ہو، بدھزم کی ہو، اس کو کسی طرح بھی اس کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا، نہ تو اسکول آورز میں اور نہ اس کے بعد میں. Indian Christians and foreign missionaries were often found themselves in debate with the colonial and Indian authorities centered around the problem of linkage between secular education and religious instructions. اب اس کا اثر جو ہے وہ ان تبلیغ والوں کے اوپر کیا ہوا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مشنریز تھے ان کو پایا جاتا تھا اکثر طور پہ آرگیو کرتے ہوئے ایک طرف تو کلونیل جو اتھارٹیز تھی ان کے ساتھ اور انڈین اتھارٹیز کے ساتھ، اور پرابلم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیر از اے لنکیج بٹوین سیکولر ایجوکیشن اینڈ ریلیجس انسٹرکشنز. اور یہ جو انسٹرکشنز تھیں جس کے اندر ریلیجن بھی موجود تھا، سیکولرزم بھی تھا، اور اس کے علاوہ جو ماڈرن سائنسز تھی وہ بھی موجود تھی، اس سب کے اوپر ایک آرگومنٹ کرتے ہوئے مشنریز نظر آتے تھے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کمفرٹیبل نہیں تھے اپنے سیٹ اپ کے ساتھ. And from the mid-19th century onwards, secular education was thought to be instrumental in undermining prevalent native ریلیجنس. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مڈ 19th سینچری میں یعنی جو کہ نصف 19ویں صدی ہے اس کے اندر یہ بات بالکل عیاں ہوگی کہ جو سیکولر ایجوکیشن تھی اس کے پاس کسی قسم کی بھی جگہ نہیں تھی ریلیجس ایجوکیشن کی، اور وہ کمپلیٹلی انڈرمائن کر رہی تھی جو نیٹو ریلیجنس تھے. یہی وجہ تھی کہ بہت سے جو ریلیجس لوگ تھے جو کہ ہندو مت سے بلانگ کرتے تھے اور اسلام سے بھی بلانگ کرتے تھے، ان کا یہ خیال ہوا کہ یہ جو سیکولر علوم ہے، یہ جو انگریزی تعلیم ہے جو انگریز اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہے، یہ ہمارے اگینسٹ ہیں اور ہمارے لوگوں کے اندر سے یہ وہ جو ریلیجس ویلیوز ہیں ان کو ختم کر ڈالیں گی. When expectations for a transition to Christianity with the help of Western education were not fulfilled, the British government continued the policy of religious neutrality but allowed religious instructions outside school hours. اور پھر یہ ہوا کہ جب یہ بات وہ پوری نہ کر پائے برٹش جو تھے کہ کسی طرح ایجوکیشن کے ساتھ کرسچینٹی کو لنک کیا جائے، تو پھر وہ کنٹینیو کرتے رہے اپنی سیکولر ایجوکیشن کی پالیسی کے ساتھ، لیکن یہاں یہ الاؤ کر دیا کہ اسکول آورز کے بعد میں آپ ریلیجس ایجوکیشن جو ہے وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں.